حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کچھ باتیں کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ احادیث لیتے ہیں، حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا، لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ تو عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا، اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجینا۔ اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو رجوع اور پہلی توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ یہودی بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ حضور کی عمر ابھی بچپنے میں ہے تو بارش مانگنا ہوتی تو کہتے ہیں اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نازل کر دے، اور آقا کریم نے اپنی زندگی میں خود بھی اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، تو پھر بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خود بھی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتا اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں۔ اس نے کہا کہ میرے سے تو صبر نہیں ہوتا۔ اچھا حضور نے کہا کہ تو صبر کر لے تیرے لیے اچھا ہے، تو وہ کر لیتا نا؟ اس پہ تھوڑا سا غور میں آپ کا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاتون آئی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آقا کریم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر بھی کھل جاتا، اور عورت ذات ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو صبر کر لے، میں دعا نہیں کرتا تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن اتنی دعا کر دیں جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ اب حضور نے دعا کی، مرگی کے دورے اس کو پڑھتے تھے، لیکن جب گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا۔ اب اس عورت کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس عورت نے صبر کر لیا، لیکن اس صحابی کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا صبر۔ ایک عورت نے صبر کر لیا حضور کے وعدے پہ، جنت کے وعدے پہ، مرد نہ کر سکا؟ مرد میں حوصلہ زیادہ ہے، کیوں نہ کیا؟
اصل بات یہ ہے ادھر صرف دورے تھے، ادھر آنکھیں نہیں تھی. کہتے تھے آنکھیں ملے میں تو آپ کی زیارت کروں گا. میں تو اس لیے آنکھیں لینے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے. اس میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دید کے لیے. ایک صحابی ہیں حضور کے، نام حضرت زید بن عبداللہ. امام زرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے، جب حضور کا انتقال ہوا تو بیٹے نے آ کے خبر دی، ابا جی خبر سنی ہے؟ کہا سناؤ کیا ہوا؟ کہا حضور وصال کر گئے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور لفظ کیا کہ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. اللہ مجھے اندھا کر دے. یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا. اب محبوب نہیں اس دنیا کے اوپر رہے اور تہے مزار چلے گئے ہیں، میں نے آنکھوں کی بینائی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دعا قبول کر لی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہے. کسی نے افسوس کے طور پہ کہا بڑا افسوس ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو اس نے کہا افسوس تمہیں ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں. میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، میں حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہاں اعلیٰ حضرت کی بھی سنیے.